اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ روحانی طور پر بھی چل رہا ہے؟ جس طرح آپ کے نارمل بینک اکاؤنٹ ہیں، اسی طرح سے آپ کا ایک روحانی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ہر روز قدرت 86,400 جمع کرتی ہے، مگر یہ اماؤنٹ اس شرط کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو رات 12 بجے کے بعد آٹومیٹکلی زیرو کر دیا جائے گا، چاہے آپ دن بھر اسے خرچ کریں یا نہ کریں۔ آپ اسے اگلے دن کے لیے محفوظ نہیں کر سکتے، چاہے آپ اسے خرچ کریں یا نہ کریں، اس نے بہر کیف ختم ہو جانا ہے۔ یہ کوئی خیالی یا عام بینک اکاؤنٹ نہیں، دراصل یہ قدرت کی طرف سے دیے گئے 86,400 سیکنڈ جو روزانہ آپ کو ملتے ہیں۔ یہ 86,400 سیکنڈز جو آپ کو روزانہ دیے جاتے ہیں، یہ ہر لمحے کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہیں فزکس کا قانون انٹروپی اور ایرو آف ٹائم یہاں پر اپنا کام کر رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کا یہ کائناتی بیلنس ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ برف کی طرح گھلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بات آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس بیلنس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، یا آپ بحث مباحثے میں یا کسی بھی قسم کے فضول کام میں اسے انویسٹ کرتے ہیں، یا اسے کسی بہتر تخلیقی کام میں یا روحانی کام میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ کریں تو بھی یہ بیلنس اپنے حساب سے گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہر انسان اس اپنے بیلنس کو خرچ کر کے دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہاں انسان کے پاس دو رستے ہیں، یا تو اس کو برف کی طرح گھلنے دیا جائے اس بیلنس کو، یا پھر اسے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے جو ابدی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے ہو۔ یہاں پر قرآن ایک ایسی حقیقت کھولتا ہے کہ جو آپ کی عقل کو دنگ کر دے گا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ قانون ہمارے معاشرے پر، ہمارے اوپر اور معاشرے کی تمام تر چیزوں پر یکسر شدت کے ساتھ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت پر پوری کائنات کا فلسفہ سمیٹنے والی سورت سورہ عصر، اس سورت میں اللہ تعالیٰ ان 86,400 منٹس، سیکنڈز یعنی وقت کا ذکر کر رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، شدید خسارے میں۔ عربی میں عصر کا مطلب ہے وہ وقت جو برف کی طرح گھل رہا ہو، اور فزکس کے قانون کے مطابق جو بھی نظام ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن میں یوز کیا ہے، خسر، خسارہ، وہ اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسان شدید خسارے میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک باغ کو، خوبصورت باغ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کی دیکھ بھال نہ کریں، اس کو پانی نہ دیں، اس کے پودوں کو نہ دیکھیں، اس کی کیئر نہ کریں، تو آہستہ آہستہ وہ باغ تباہ ہو جائے گا۔ اس باغ کو باغ رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور انرجی درکار ہے، لیکن اس باغ کو کھنڈر بنانے کے لیے، جنگل بنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا معاشرہ، اگر ہم اس پہ کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ بھی اس باغ کی طرح کھنڈر جنگل بن جائے گا۔
آپ اگر غور کریں تو انسان بائی ڈیفالٹ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. پیدا ہونے کے بعد اس کا سفر موت کی طرف شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کی زندگی 1 سال کی ہو یا 100 سال کی، آخر کار اس نے زوال پذیر ہو رہا ہے. اگر انسان اپنی روح کی تربیت کرنا، اپنے اخلاق پر کام کرنا چھوڑ دے تو آپ کو برا بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ خود بخود برائی، تباہی اور خسارے کی طرف چلے جائیں گے. تو پھر اس تباہی، گناہ سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ ان 86,400 سیکنڈز کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بہترین انویسٹمنٹ ہے؟ جی ہاں. اس سورت کی اگلی آیت آپ کو اس سارے کائنات کا روحانی بگاڑ سے بچنے کا فارمولہ بتاتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جس طرح آپ کو اپنے جسم کو بچانے کے لیے اور تندرست و توانا رکھنے کے لیے مسلسل خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی نیک اعمال اور نیک اور بہتر چیزوں کی اور بہترین عمل کی ضرورت ہوتی ہے. روح کو زوال سے بچانے کے لیے نیک عمل اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم نیک عمل اور ایمان سے عاری ہو جائیں تو ہماری روح تباہ ہو جاتی ہے. لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، حق بولنا اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ نیک عمل ہے، اور یہی یہ سورت کی تیسری آیت ہمیں سکھاتی ہے. جس طرح فزکس اور سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی مادے کو جوڑے رکھنے کے لیے اس کے درمیان میں ایک بہت ہی تیز کشش والی چیز کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ مادہ بکھر جائے گا، اسی طرح سے آگے یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. معاشرہ صبر سے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے، حق پہ چلنے سے معاشرے کی باؤنڈنگ رہتی ہے، معاشرہ اپنے ایک رائٹ وے میں چلتا ہے. ادروائز تمام چیزیں بگاڑ کا، زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. جب کوئی قوم آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تلقین کرنا بند کر دے، صبر کی تلقین کرنا بند کر دے، تو اس کا ایک اندرونی ڈھانچہ تباہ اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ صبر اور حق یہ کائنات کی 2 ایسی انرجیز ہیں جو ہمارے معاشرے کو زوال سے بچانے کے لیے کافی ہے. تو وہ کون ہے جو اس کائنات سے پہلے بھی تھا؟ تو وہ کون ہے جو اس کائنات کے بعد بھی ہوگا؟ کل من علیہ فان. جب یہ تمام چیزیں ڈسٹرائے کر دی جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہوگی جو باقی رہے گی. وہ رب کی ذات جو جلال اور اکرام والی ہے. آیت نمبر 26 اور 27 سورہ رحمان یہ بتا رہی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کسی حادثے کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا. کائنات کی اس گرتی ہوئی دیوار کے پیچھے وہ عظیم ذات موجود ہے جو ہماری بقا کی واحد ضامن ہے. تو ہمیں اس سورت نے کم از کم اتنا تو سکھا دیا ہے کہ کائنات میں چاہے وہ ہماری روح ہو یا ہمارا معاشرہ، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی اور زوال کا شکار ہو جاتی. آج جو سچائی ہم نے قرآن اور سائنس کی روشنی میں دیکھی ہے وہ ایک ویڈیو یا معلومات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ضابطۂ حیات ہے، اپنی روح کی پرورش کرنے کا طریقہ ہے، اپنے معاشرے کو سنبھالنے کا اور معاشرے میں چلنے کا ایک ضابطۂ حیات ہے. یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بھی امانت ہے. آج ہم نے سیکھا سورہ عصر سے کہ معاشرے میں خسارے سے بچنے کا واحد طریقہ صبر، حق، سچ اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ہے. معاشرے کو زوال سے بچانے کے لیے اپنی روحوں کو پاکیزہ کیجیے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.